أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورۃ الانعام 8واں پارہ، سورت کا رکوع نمبر 20 اور پارے کا رکوع نمبر 7، آیت نمبر 155۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ أَن تَقُولُوا إِنَّمَا أُنزِلَ الْكِتَابُ عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِن قَبْلِنَا وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ۔ اور یہ کتاب ہم نے اس کو اتارا، یہ کتاب قرآن مجید ہم نے اتارا، اس کو مبارکن بابرکت ہے، برکت والی کتاب ہے۔ فاتبعوا، پس اس کی اتباع کرو، پیروی کرو۔ واتقوا، اور بچ جاؤ، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ ان تقولوا، ایسا نہ ہو کہ تم کہو، انما انزل الکتاب، کتاب تو صرف اتاری گئی ہے، علی طائفتین، دو گروہوں پر، من قبلنا، ہم سے پہلے۔ دو گروہوں سے مراد یہود اور نصارہ ہیں، طائفتین۔ یہ خطاب اہل مکہ سے ہے، اہل حجاز سے، جن میں اللہ کی کتاب نازل ہو رہی تھی، اور فرمایا گیا کہ ان تقولو، ایسا نہ ہو کہ تم یہ کہو، یہ بہانہ بنا دو کہ ہم نے کتاب کوئی پڑھی نہیں، ہمارے پاس کوئی کتاب آئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب تو پہلے دو گروہوں پر آئی ہے، طائفتین، یہود و نصارہ۔ وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ، اور بے شک ہم ان کے پڑھنے پڑھانے سے یقیناً بے خبر تھے۔ دراستہم، پڑھنا پڑھانا کتاب کا، ہمیں تو کتاب پہنچی کوئی نہیں۔ یہ عذر ختم ہو گیا جب اللہ رب العزت کی کتاب قرآن کریم کو نازل کر دیا گیا۔ او تقولو، یا تم یہ بھی نہ کہہ سکو گے، یہ بھی عذر نہیں کر سکو گے، لو انا انزل علینا الکتاب لکنا اہدی منہم، اگر بے شک ہم پر کتاب نازل کی جاتی تو ہم زیادہ ہدایت والے ہوتے، منہم، ان سے، اہدا، زیادہ ہدایت والے۔ فقد جاءکم بینۃ من ربکم، پس تحقیق آ گئی واضح دلیل تمہارے رب کی طرف سے، وہدی ورحمہ، اور ہدایت اور رحمت۔ فمن اظلم ممن کذب بآیات اللہ وصدف عنہا، پس کون بڑا ظالم ہے اس سے جو تکذیب کرے، جھٹلائے اللہ کی آیتوں کو، وصدف عنہا، اور کنارہ کرے ان آیات سے۔ صدف، اراض کیا، کنارہ کیا، دور رہا، خود بھی دور ہے اور اللہ کے بندوں کو بھی اس سے منع کرتا ہے۔ سَنَجْزِي الَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ آيَاتِنَا سُوءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَصْدِفُونَ۔
ہم بدلہ دیں گے ان لوگوں کو یصدفون جو اعراض کرتے ہیں ہماری آیتوں سے، سوء العذاب برے عذاب کا، بما کانوا یصدفون اس سبب سے جو وہ اعراض کرتے تھے اور کنارہ کرتے تھے۔ اب ان ساری آیات کریمات کا خلاصہ معلوم ہو چکا کہ اللہ کی کتاب آ گئی اہل مکہ کے پاس، اب ان کا کوئی بہانہ عذر باقی نہیں رہ گیا۔ اگر ہمارے پاس کتاب آتی تو ہم بھی پڑھتے اور ہدایت کو حاصل کر لیتے۔ یہ بہانہ اللہ پاک نے آج ساری دنیا سے ختم کر دیا ہے۔ آج اللہ کی کتاب پوری دنیا میں ہر جگہ پہنچ چکی اور ہر زبان میں ترجمہ ہو چکا، ہر جگہ پڑھنے والے پڑھانے والے موجود ہیں، اور جو عذر اہل مکہ کا اللہ پاک نے ختم کیا ساری دنیا سے ختم کر دی۔ آج کا کوئی شخص قرآن مجید پڑھنا چاہے اللہ کی کتاب، اس کے پاس موقع موجود ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ مجھے پڑھانے والا کوئی نہیں، علم کوئی نہیں، کتاب پہنچی نہیں۔ آج تو ہر انسان کے کانوں تک اور آنکھوں تک اللہ کی کتاب پہنچ چکی ہے، عذر ختم ہو چکا ہے۔ هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي بعض آيات ربك هل ينظرون نہیں وہ انتظار کرتے، انتظار مگر اس بات کا ان تأتیہم الملائکہ کہ آئیں ان کے پاس فرشتے، فرشتے اللہ تعالیٰ کے ان کے پاس آ جائیں، او یاتی ربک یا آئے تیرا پروردگار، او یاتی بعض آیات ربک یا آئے تیرے رب کی کچھ نشانیاں، یوم یاتی بعض آیات ربک جس دن آئیں گی تمہارے رب کی کچھ نشانیاں، لا ينفع نفس نہیں نفع دے گا کسی بھی جان کو جب اللہ پاک کی نشانیاں آ جائیں گی، لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا، جس دن آ جائیں گی نشانیاں تمہارے پروردگار کی تو کسی بھی جان کو اس کا ایمان لانا فائدہ نہیں دے گا، لم تکن آمنت من قبل جو اس سے پہلے ایمان نہیں لا چکی، او کسبت فی ایمانہا خیرا یا جس نے اپنے ایمان میں خیر کو نہیں کمایا، نیکی کو نہیں کمایا۔ پہلا جو حصہ ہے من قبلوں تک، اس کا تعلق تو کافروں کے ساتھ ہے۔ اگر کوئی کافر ایمان نہیں لایا تو اللہ کی نشانیاں دیکھ کر اور قیامت کی نشانیاں پھر ایمان لاتا ہے تو اس کا ایمان لانا اسے کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ یہ من قبلوں تک آیت کا تعلق کفار کے ساتھ ہے۔ او کسبت فی ایمانہا خیرا یا اس نے نہیں کمایا اپنے ایمان میں نیکی کو، خیر کو، اس کا تعلق مسلمانوں کے ساتھ ہے۔ جب قیامت کی نشانیاں آ جائیں تو پھر اس وقت کوئی بندہ نیکی کرنا شروع کر دے تو اس کی نیکی اسے فائدہ نہیں دے گی، کافر کا ایمان اسے فائدہ نہیں دے گا،
مسلمان کی نیکی اس کو فائدہ نہیں دے گی. او کسبت فی ایمانہا خیرا. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چند فرامین سماعت فرمائیے. جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ سورج اپنے مغرب سے طلوع ہوگا. جب اسے لوگ دیکھیں گے تو جو بھی زمین پر ہوں گے ایمان لے آئیں گے. تو یہ وہ وقت ہوگا جب کسی جان کو اس کا ایمان فائدہ نہیں دے گا. جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا تو کسی کو ایمان لانے کا فائدہ نہیں ہوگا جو اس سے پہلے ایمان نہیں لا چکا. صحیح البخاری حدیث نمبر 4635. دوسرا فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، 3 نشانیاں جب نمودار ہوں گی تو کسی شخص کو اس کا ایمان فائدہ نہ دے گا جو اس سے پہلے ایمان نہ لایا تھا یا اپنے ایمان میں کوئی نیکی نہ کمائی تھی. سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، دجال کا آنا اور زمین سے جانور کا نکلنا، یہ تینوں علامات قیامت ہے. دجال کا نکلنا، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا اور دابۃ الارض، ایک چوپایا زمین سے نکلے گا، لوگوں سے کلام کرے گا، یہ بھی قیامت کی نشانی ہے. تو اللہ کے پیارے رسول فرماتے ہیں جب ان نشانیوں میں سے کوئی علامت ظاہر ہو جائے گی تو کافر کا ایمان لانا اسے فائدہ نہیں دے گا اور مسلمان کی نیکی اسے فائدہ نہیں دے گی. صحیح مسلم کتاب الایمان حدیث نمبر 158. تیسرا فرمان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کی نشانیوں میں سے سب سے پہلے نکلنے والی نشانی مغرب سے سورج کا طلوع ہونا ہے اور زمین سے ایک جانور کا دوپہر کے وقت لوگوں کے سامنے نکلنا ہے. دونوں میں سے جو بھی پہلے ہوئی دوسری قریب ہی اس کے پیچھے ہوگی. ایک نشانی کے ساتھ ہی دوسری نشانی آ جائے گی. علامات قیامت. صحیح مسلم کتاب الفتن حدیث نمبر 2941. یہ جو قرب قیامت ایک جانور دابۃ الارض نکلے گا، اس کا ذکر اللہ پاک نے سورہ نمل آیت نمبر 82 کے اندر کیا ہے. اللہ پاک نے اس آیت کریمہ میں فرمایا کہ سورج کے مغرب سے طلوع ہونے سے پہلے یا دوسری کوئی بھی علامات قیامت ہے، اس سے پہلے تو جو ایمان لے آئے، عمل صالح کر لے، اس کو فائدہ ہے. بعد اس میں نہ کسی کافر کو اس کا ایمان فائدہ دے گا، نہ کسی مومن کو اس کی نیکی فائدہ دے گی. اس سے پہلے قُلْ انتظروا اِنَّا مُنتظرُونَ، کہہ دیجئے تم انتظار کرو، بے شک ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں. ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء انما امرهم الى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو جدا جدا کر لیا، فرقو ٹکڑے ٹکڑے، گروہ جتھے، وکانو شیعہ اور وہ ہو گئے کئی گروہ. شیعہ یہ جمع کا صیغہ ہے، کئی گروہ بن گئے. لست منہم فی شیء، آپ نہیں ہیں ان میں سے کسی چیز میں، یعنی آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں. لست منہم پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں. جو فرقے بناتے ہیں، جو جتھے بناتے ہیں اور مذہب اور سیاست کے نام پر
گروہ قائم کر لیتے ہیں. یہ مشہور بات ہے نا، حزب اختلاف. حزب اختلاف قرآن و سنت میں ہے ہی کوئی نہیں، نہ کوئی آیت ہے نہ کوئی حدیث ہے. تو یہ حزب اور جتھے اور گروہ جو لوگ قائم کرتے ہیں، لست منہم فی شیء، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں. انما امرہم الی اللہ، ان کا معاملہ اللہ کی طرف ہے. ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون، پھر وہ خبر دے گا ان کو جو وہ کرتے تھے. اللہ تعالیٰ ان تمام کو ان کے قول فعل ان کے سامنے کر دے گا. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے فرامین سماعت فرمائیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہود 71 یا 72 فرقوں میں اور نصارہ بھی اتنے ہی فرقوں میں جدا جدا ہو گئے، اور میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی. سنن ابی داود کتاب السنہ حدیث نمبر 4596، جامع ترمذی حدیث نمبر 2640، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3992. دوسری حدیث پیارے رسول کا پیارا فرمان ہے، فرمایا یاد رکھو تم سے پہلے اہل کتاب 72 ملتوں میں فرقہ فرقہ ہو گئے، اور یہ ملت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی. 72 آگ میں ہوں گے، 72 آگ میں ہوں گے اور ایک جنت میں، اور وہ ہے جماعت. سنن ابی داود کتاب السنہ حدیث نمبر 4597. اسی طرح پیارے رسول کا پیارا فرمان ہے کہ وہ سب فرقے آگ میں ہوں گے مگر ایک. لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہے جو ایک فرقہ ناجیہ ہے، طائفہ منصورہ ہے، جماعت حقہ ہے، وہ کون ہے، اس کی نشانی کیا ہے؟ فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. یہ آپ نے نشانی بتا دی، علامت بتا دی. یہ طائفہ منصورہ ہے، یہ جماعت حقہ ہے. ما انا علیہ و اصحابی، علامت نشانی جس پر میں ہوں اور میرے اصحاب ہیں. جامع ترمذی کتاب الایمان حدیث نمبر 2641. جب آیت آ جائے، حدیث آ جائے، تو پھر آیت حدیث کو قبول کر لیں. یہ نہیں دیکھنا میرا فرقہ کیا کہتا ہے، میرا جتھا کیا کرتا ہے، میری پارٹی کا منشور کیا ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا فرمان ہے، لا نکاح الا بولی، ولی کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا. اور فرمایا جو عورت ایسا نکاح کرتی ہے باطلن باطلن باطلن، 3 بار فرمایا باطل ہے باطل ہے باطل ہے. اب حدیث آ گئی نا، تو حدیث کے مطابق اپنا عقیدہ بنانا ہے کہ کسی عورت کا نکاح ولی کے بغیر نہیں ہو سکتا. ہمارا جتھا کیا کہتا ہے، ہمارا فرقہ کیا کہتا ہے، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں، ہم نے حدیث کو دیکھنا. یہ ہے ما انا علیہ و صحابی، جو میرا اور میرے صحابہ کا طریقہ ہے، قرآن و سنت کا. اسی میں کامیابی ہے اور اسی میں فوز و فلاح ہے. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جو لائے ایک نیکی اس کے لیے 10 گنا، عشر امثالها 10 گنا. اللہ تعالیٰ کی رحمت کا بیان ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا فرمان ہے، جو شخص نیکی کا ارادہ کرے پھر اسے نہ کرے تو اس کے لیے ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے، ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے. اگر کرے تو 10 سے لے کر 700 گنا سے بہت گنا تک لکھی جاتی ہے. 10 گنا، 700 گنا، 1400 گنا اور اس سے بھی زیادہ. ایک نیکی کا ثواب اللہ پاک 2500 گنا دے دے، 4000 گنا دے دے، تو
تو یہ اس کی قدرت ہے. اور جو شخص برائی کا ارادہ کرے پھر اسے نہ کرے تو اس کے لیے ایک نیکی لکھی جاتی ہے. برائی کا ارادہ کیا پھر برائی کی نہیں، اللہ پاک سے ڈر گیا، تو یہ ڈرنا بھی نیکی ہے. اب اس کے نامہ اعمال میں نیکی لکھی جاتی ہے. اور اگر برائی کا ارادہ کیا اور اسے کر بھی لیا تو اسے ایک ہی برائی لکھا جاتا ہے. اللہ کے ہاں ہلاک نہیں ہوتا مگر جو سرے سے ہی ہلاک ہونے والا ہو. صحیح مسلم حدیث نمبر 131، صحیح البخاری حدیث نمبر 6491. تفسیر ابن کثیر میں برائی کے ارادے کے متعلق 3 قسمیں لکھی ہیں. 3 قسمیں. ایک قسم تو وہ ہے کہ انسان گناہ کا ارادہ کرتا ہے پھر اللہ سے ڈر کر چھوڑ دیتا ہے، اللہ پاک اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھ دیتے ہیں. اللہ پاک سے ڈر گیا، گناہ چھوڑ دیا. دوسری قسم یہ ہے گناہ کا ارادہ کیا ہے لیکن گناہ کیا نہیں، غفلت میں بھول گیا، بس ویسے ہی چھوڑ دیا. اس کے نہ گناہ لکھا جاتا ہے نہ نیکی لکھی جاتی ہے، کچھ بھی نہیں لکھا جاتا. یہ دوسری قسم ہے. تیسری قسم وہ ہے کہ گناہ کا، برائی کا ارادہ کیا ہے، پوری کوشش کرتا ہے لیکن برائی کر نہیں سکتا، کوشش کرتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں پوری برائی لکھی جاتی ہے. اس کی دلیل بھی دی ہے، حدیث پاک ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم شریف میں کہ جب 2 مسلمان ایک دوسرے کو قتل کرنا چاہتے ہیں تو قاتل بھی جہنم میں، مقتول بھی جہنم میں. تو پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال ہوا، قاتل تو جہنم میں گیا، مقتول کیسے جہنم میں؟ فرمایا وہ بھی قتل کرنا چاہتا تھا، ایک کا وار چل گیا دوسرے کا چلا نہیں ہے، دونوں جہنمی. قاتل بھی جہنم میں اور جو مقتول ہے نا وہ بھی جہنم میں. اس حدیث پاک سے امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے تیسری قسم کے متعلق لکھا ہے کہ اگر گناہ کا ارادہ کیا ہے، کوشش بھی کیا ہے لیکن کر نہیں سکا، جیسے قتل ہے، قتل کرنا چاہتا ہے لیکن کر نہیں سکا، اس کے نامہ اعمال میں پورا قتل کا گناہ لکھ دیا جاتا ہے. مقتول ہو گیا پھر بھی جہنم میں. تو یہ 3 قسمیں ہیں، خوب ذہن نشین فرما لیجیے. وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. اور جو برائی کرے فلا یجزا، نہیں بدلہ دیا جائے گا مگر اسی کی مثل، وہم لا یظلمون، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے، ظلم کسی پر نہیں ہوگا. قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم. اہم ترین آیت آ گئی، کہہ دو، کرو اعلان. یہ مکی صورت ہے نا، تو خطاب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. یا ایھا الذین آمنوا نہیں، وہ مدنی صورتوں میں آتا ہے. کہو، کرو اعلان، اعلان کرو، بے شک اللہ نے مجھے ہدایت دی ہے طرف صراط مستقیم کی، میں صراط مستقیم پر چڑھ گیا ہوں. یہ بہت بڑا اعلان ہے، ہر مومن کی ذمہ داری ہے. پیارے رسول کے واسطے سے خطاب ہر ایک کو ہے، کرو اعلان، ہر کوئی کہے اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما. دین ہے مضبوط، ملت ابراہیم حنیفا، ابراہیم علیہ السلام کی ملت یک طرفہ، وما کان من المشرکین، اور نہیں تھے شرک کرنے والوں سے. قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. کہو، اعلان کرو، یہ بھی اعلان کرو. دوسرا اعلان، آگے تیسرا اعلان بھی آ جائے گا. ان بے شک صلاتی، میری نماز،
میرا رکوع، میرا سجود، میرا قیام، و نسکی، میری قربانی، نسک کا معنی قربانی بھی ہوتا ہے، حج بھی ہوتا ہے، و محیایا، اور میری زندگی، و مماتی، اور میری موت، للہ رب العالمین، اللہ کے لیے ہے جو پروردگار عالم ہے۔ میری زندگی، میری موت۔ اب زندگی میں کیا ہے؟ وقت ہے اور رقم ہے۔ میرا وقت اللہ کے لیے، قرآن کے لیے، مسجد کے لیے زیادہ تر، کوئی تھوڑا بہت بچا کے دنیا کی بھی روٹی کما لیتا ہوں، دنیا میں گزارا کرنا ہے تو کچھ وقت اس کے لیے نکال لیتا ہوں، زیادہ وقت للہ، اللہ کے لیے ہے۔ میری زندگی ہے ہی اللہ کے لیے، یہ نہیں کہ سارے کا سارا وقت دنیا کے لیے، اور اگر بچ گیا تو قرآن کے لیے، نہ بچا تو نہ صحیح۔ کرو اعلان، یہ دوسرا اعلان ہے، اعلان کرنا ہے، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی، میری زندگی اللہ کے لیے، میرا وقت اللہ کے لیے، میری جان اللہ کے لیے، میرا مال اللہ کے لیے، میں آخرت کے لیے یہ سارے کام کرتا ہوں۔ ہاں کچھ تھوڑا سا وقت نکال کر دنیا بھی کما لیتا ہوں، للہ رب العالمین۔ اب بتاؤ عزیز بھائیوں، اگر آخرت کے لیے کوئی وقت ہی نہیں تو یہ اعلان کوئی کر سکتا ہے؟ ہرگز ہرگز نہیں کر سکتا۔ لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، وبذالک امرت، اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے، وانا اول المسلمین، سب سے پہلا فرما بردار میں ہوں۔ قل اغیر اللہ ابغی ربا، کہہ دیجئے کیا اللہ کے علاوہ میں تلاش کروں کوئی پروردگار، وہو رب کل شیء، ہر چیز کا پروردگار ہے۔ یہ توحید ربوبیت سے استدلال کیا ہے توحید الوہیت پر۔ جب رب اللہ ہے تو پرستش بھی اللہ پاک کی، میں تلاش کروں، میں تلاش کروں جبکہ رب اللہ پاک ہے۔ کرو اعلان، یہ تیسرا اعلان ہے، رب کو چھوڑ کر میں غیر اللہ کی پوجا کروں۔ قل، پھر آگے قل، پھر آگے قل، ولا تکسب کل نفس الا علیہا، نہیں کمائے گی کوئی جان مگر اس پر۔ کوئی کہتے ہیں نا کر لو گناہ میں اٹھا لوں گا، اس کی نفی کی ہے، کوئی نہیں اٹھائے گا، جھوٹ بولتا ہے، بکواس کرتا ہے کہ گناہ کرو میں اپنے سر اٹھا لوں گا، کوئی نہیں اٹھائے گا، اس کی نفی کی ہے۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، کوئی نہیں اٹھائے گی جان بوجھ اٹھانے والی دوسرے کا بوجھ۔ ثم الی ربکم مرجعکم، پھر تمہارے پروردگار کی طرف ہی تمہارا لوٹنا ہے۔ فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون، وہ تمہیں خبر دے گا جس چیز میں تم اختلاف کرتے تھے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، اور وہ اللہ جس نے بنایا تمہیں زمین میں خلیفے، نائب۔ ایک نسل جاتی ہے دوسری آ جاتی ہے، دوسری جاتی ہے تیسری آ جاتی ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، خلیفہ ایک نسل جائے گی دوسری آ جائے گی۔ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، اور بلند کیا تمہارے بعض کے درجات کو بعض پر، لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، تاکہ تمہیں آزمائے اس چیز میں جو تم کو دیا ہے، تمہیں وقت دیا ہے، تمہیں رزق دیا ہے، تمہیں اولاد دی ہے، ہر چیز میں آزمائش ہے۔ ان ربک سریع العقاب، بے شک تیرا پروردگار جلد حساب لینے والا ہے۔ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ الرحیم، اور بے شک وہ بہت زیادہ بخشنے والا، بہت زیادہ رحمت فرمانے والا ہے۔ یہ دو صفتیں اکٹھی آ گئیں، حساب بھی جلدی لینے والا ہے، بخشنے والا، اور عام طور پر یہ اکٹھی ہی آتی ہیں۔ اللہم اجعل القرآن العظیم ربیع صدورنا ونور قلوبنا، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین،
والحمد لله رب العالمين.